حکمران نے کیا جناب سیدہ کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، جناب سیدہ کو حق نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب سیدہ کے پاس گواہ کافی نہیں تھے، کیونکہ انصاری جو کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ مجھے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا تو جناب جابر سے کوئی گواہ نہیں مانگا جاتا کہ آپ گواہ لے کے آئیں رسول اللہ نے کب آپ کو یہ وعدہ دیا تھا، یا رسول اللہ نے کب آپ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ ابن تیمیہ نے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کے مختلف موقف جو تھے اور ان کے مختلف افعال جو تھے یا ان کے فضائل، ان کے حوالے سے کیا موقف اپنایا۔ پیچھے ہم نے عرض کیا کہ قضیہ فدق کے حوالے سے اس نے مختلف شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، جن میں سے ایک یہ کہ جناب سیدہ کا میراث کا دعویٰ کرنا اور ہبہ کا دعویٰ کرنا یعنی ہدیے کا دعویٰ کرنا، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے کہ جناب سیدہ نے کسی قسم کا دعویٰ کیا ہے فدق کا۔ اس بات کا ہم نے جواب عرض کیا۔ پھر وہ جو ایک اعتراض کرتا ہے وہ یہ کہ جناب سیدہ ایک خاتون کو لے کے گئی ہیں گواہ کے طور پر اور ایک مرد کو لے کے گئی ہیں۔ خاتون جو گواہ تھیں وہ جناب حضرت ام ایمن، اور جو مرد گواہ تھے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو جناب سیدہ گواہ لے کے گئی ہیں، اگر لے کے گئی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے چیز ثابت نہیں ہوتی، اس سے ان کی میراث ثابت نہیں ہوتی، اور اس میں وہ پھر اس کو تھوڑا طولانی کر کے مختلف علماء اور فقہاء کی فقہی آراء کو لکھتا ہے کہ فلاں فقہ کیا کہتی ہے، فلاں مکتب کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب سیدہ کے پاس گواہ کافی نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یا 2 مرد ہونے چاہیے یا جو ہے وہ اس کی جگہ پر 4 خواتین ہونی چاہیے۔ ایک مرد اور ایک خاتون سے گواہی مکمل نہیں ہوگی، ایک مرد کے ساتھ 2 خواتین ہوتی تو پھر گواہی مکمل ہوتی، لیکن ایک مرد کے ساتھ ایک خاتون کی گواہی مکمل اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو حکمران نے کیا جناب سیدہ کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، جناب سیدہ کو حق نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جناب سیدہ اپنے ساتھ کافی گواہ ہی نہیں لے کے گئیں، ان کا قانونی طور پر ان کا یہ حق بنتا نہیں تھا، شرعی طور پر اور فقہی طور پر ان کا حق یہ بنتا نہیں تھا۔ اس بات کے جواب میں ہم چند باتیں اور چند نکات عرض کریں گے کہ اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ باب من امر بانجاز الوعد، یہ کتاب الشہادات میں اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب علا بن حضرمی کا مال آیا مدینہ میں تو خلیفہ اول نے یہ کہا کہ جس جس کو رسول اللہ نے کوئی قرض دینا تھا یا جس جس کے ساتھ رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا تھا وہ ہمیں بتائے، ہم اسے دیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے جب یہ کہا تو مجھے اس کے مقابلے میں اتنا مال دیا گیا۔ آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں کہ یہاں پر ایک اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ مجھے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا تو جناب جابر سے کوئی گواہ نہیں مانگا جاتا کہ آپ گواہ لے کے آئیں رسول اللہ نے کب آپ کو یہ وعدہ دیا تھا یا رسول اللہ نے کب آپ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا۔ اسی طرح سے طبقات ابن سعد کی روایت ہے جلد 2 صفحہ 319 پر جناب ابو سعید خدری سے اسی طرح کی بالکل روایت ہے کہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جب بحرین سے مال آیا خلیفہ اول کے دور میں تو اس وقت بھی پورے مدینہ میں ندا دی گئی، پورے مدینہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جس جس کو رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا تھا یا جس جس کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی لین دین تھا وہ آئے اور ہمیں بتائے، ہم اسے عطا کریں گے۔ تو مختلف لوگ اپنا بتاتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے یہ کہا اور کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ دینے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں وہ چیز دے دی گئی بغیر کسی گواہ کے، بغیر شہود کے، بغیر کسی گواہ کی گواہی کو پرکھنے کے۔ تیسری بات ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اگر جناب سیدہ سے میراث لے لی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کی گواہ درست نہیں ہیں، تو بعض دوسری شخصیات جیسے ازواج رسول ہیں، رسول اللہ کی ازواج مکرمات ہیں، ان کے حوالے سے کیا اس طرح کا فیصلہ کیا گیا؟ کیا ان کو یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی جو میراث ہے وہ صدقہ ہے اور وہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں یا آپ اس کو اپنی اس میں نہیں رکھ سکتی، اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتی؟ یہ بات جو ہے وہ اس کا مطلب ہے تفریق ہے جناب سیدہ کے ساتھ اور دوسری شخصیات کے ساتھ۔ جناب سیدہ سے گواہ مانگے جاتے ہیں، دوسرے کسی سے گواہ بھی نہیں مانگے جاتے، جناب سیدہ سے گواہ مانگے جاتے ہیں اور جھٹلائے جاتے ہیں۔
دوسرے کسی سے اصلاً گواہ بھی نہیں مانگے جاتے اور ان سے نہ کوئی چیز چھینی جاتی ہے۔ اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فقہی لحاظ سے دیکھیں تو جو صاحب الید ہوتا ہے، یعنی جس کے قبضے میں ایک چیز ہوتی ہے، جس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے فقہ اور شریعت کے اندر، بلکہ فقہ اور شریعت کے اندر اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں اور جس کے ید میں وہ چیز نہیں ہے۔ اس فدق کے معاملے میں صاحب الید کون تھا؟ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، اس فدق کے معاملے میں صاحب الید جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ چاہے آپ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں یا وسائل الشیعہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مفصل، اگر آپ شیعہ منابع اور شیعہ کتابوں میں دیکھنا چاہیں، کہ جس میں آپ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں تو یہ قانون ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے، بلکہ دوسرا شخص جو دور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری چیز ہے، اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تمہاری چیز ہے؟ اس کے پاس تو یہ دلیل کافی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے۔ جب اس کے پاس ایک چیز اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ہے، تو اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے فقہ اور شریعت میں۔ اسی طرح سے یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر، اور یہ تاریخوں نے لکھی ہے کہ یہ فدق جو ہے وہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے پاس تھا، اور پھر ہیئت حاکمہ حکمران نے اس فدق کو جناب سیدہ سے چھینا، یعنی جناب سیدہ کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، امیر المومنین کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، انہیں وہاں سے نکالا گیا اور اس پر قبضہ کیا گیا۔ لہٰذا صاحب ید جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، جناب سیدہ سے گواہ مانگنا درست نہیں ہے، بلکہ گواہ اس طرف سے مانگا جائے گا کہ جن کے ہاتھ میں یہ فدق نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ گواہ مانگے جانے، یعنی جو گواہ مانگ رہے ہیں ان کی قانونی حیثیت بھی خود جو ہے وہ اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وہ مدعی بھی ہو اور وہی جج اور قاضی بھی ہو اور وہی منفذ بھی ہو، وہی امپلیمنٹیشن کرنے والا بھی ہو، وہی حکمران بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ جس کے خلاف مقدمہ لے کے گئی ہیں وہی اس مقدمے کا فیصلہ کرے؟ اسی طرح سے ایک اور بات عجیب ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو کہ خزیمہ بن ثابت ہیں، جنہیں ذو الشہادتین کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ رسول خدا کے حق میں گواہی دی، تو اس کے بعد رسول خدا یہ فرماتے تھے کہ خزیمہ ذو الشہادتین ہے، خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے، یعنی خزیمہ اکیلا اگر کسی معاملے پر گواہی دے دے تو وہ معاملہ ثابت ہو جائے گا، خزیمہ کی ایک گواہی دو شاہدوں کے برابر ہے۔ عجیب مقام فکر یہ ہے کہ اگر خزیمہ ایک شخص جو ایک صحابی رسول ان کی گواہی دو کے برابر ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ رسول خدا کی گواہی دی، تو وہ علی ابن ابی طالب جو کہ آیت مباہلہ کے روشنی میں نفس رسول ہیں، وہ علی ابن ابی طالب جن کو کہا جاتا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، وہ علی ابن ابی طالب جو ہر جگہ پر دعوت ذو الشیرہ سے لے کر آخر تک رسول اللہ کے حق میں گواہی بھی دیتے ہیں، رسول اللہ کی نصرت اور مدد بھی کرتے ہیں، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ سینکڑوں احادیث ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ اس علی ابن ابی طالب جو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مصداق ہے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ایک گواہ کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسری خاتون جو کہ یہاں پر گواہی کے لیے موجود ہیں، وہ کون ہے؟ وہ جناب حضرت ام ایمن ہے۔ ام ایمن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی جو کہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، وہ کہ من سرہ ان یتزوج امرأۃ من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی اہل جنت خواتین میں سے کسی خاتون کے ساتھ ازدواج کرے اور شادی کرے، وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کرے۔ یہ بات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو جناب زید نے حضرت ام ایمن کے ساتھ شادی کی۔ یہ حدیث طبقات ابن سعد کی جلد 8 صفحہ 224 پر موجود ہے، ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کی دوسری جلد صفحہ 224 پر موجود ہے۔ بعض نے اس حدیث کے حوالے سے بحث کی ہے کہ اس حدیث کی سند پر اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں، البتہ یہ حدیث اس کو دوسرے طریقوں سے اور دوسرے راستوں سے درست مانا جا سکتا ہے، اور دوسرے ایسے شواہد اور قرائن موجود ہیں کہ جب اسی معاملے میں جناب سیدہ کی گواہی دینے کے لیے جناب ام ایمن گئی ہیں تو وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ قالت الست تشہد انی من اہل الجنہ، حکمران سے پوچھتی ہیں
حضرت ایمن کہ کیا آپ گواہی نہیں دیتے کہ میں جنتی خواتین میں سے ہوں؟ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ قال بلا، آگے سے حکمران نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ تم جنتی خواتین میں سے ہو۔ اس بات کو تاریخ ابن شبہ کی تاریخ المدینہ المنورہ میں جلد 1 صفحہ 199 199 میں، اور اسی طرح سے السقیفہ والفدق وفدق میں صفحہ 110 میں ابو بکر جوہری نے، اسی طرح سے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کی 16ویں جلد صفحہ 260 میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جناب سلمہ نے جا کے پوچھا ہے باقاعدہ اس دربار میں، اس قضیے اور اس مقدمے کے اندر کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم جنتی خاتون ہو؟ تو کہا گیا کہ ہاں آپ وہی ہیں، آپ جنتی خاتون ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 236 میں جناب ایمن کے بارے میں اور اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان ھذا الحدیث الذی ذکرہ، یہ حدیث جو کہ علامہ ہلی نے ذکر کی ہے حضرت ایمن کے بارے میں، لا یعرف فی شیء من دوانین الاسلام، اسلام کے دیوانوں میں سے کسی دیوان میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں، کسی موسوعہ میں، کسی جگہ پر یہ حدیث لا یعرف، اسے نہیں دیکھا گیا۔ ولا یعرف عالم من علماء الحدیث رواہ، نہ کوئی علماء حدیث میں سے ایسا عالم ہے جس نے اسے روایت کیا ہو، ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ ہم کہیں گے کہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن جو ہے وہ ابن سعد اس کو نقل کر رہے ہیں، ذہبی سے نقل کر رہے ہیں، ابن شبہ سے نقل کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور خود اس استدلال کو اور اس جو خود بیانیہ ہے اس کو نقل کر رہے ہیں کہ خود سوال کر کے پوچھا ہے حاکم سے کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا۔ یہ اس بات کو رد کرتا ہے، یعنی ایک شاہد اور گواہ کو جو حضرت ایمن ایک خاتون ہے ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسری طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو جناب علامہ حلی نے فرمایا کہ یہ بات کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں، اور ایسے گواہ ہیں کہ جو علی مع الحق والحق مع علی ہے، ایسے گواہ ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 238 پر 238 میں کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ جو حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق علی کے گرد گھومتا ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے پہنچیں گے، کہتا ہے من اعظم الکلام کذبا وجہلا، افسوسناک رویہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے۔ کہتا ہے یہ سب سے بڑا کلام ہے جھوٹ ہونے کے لحاظ سے اور جہالت ہونے کے لحاظ سے، یعنی یہ کلام اور یہ حدیث رسول جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ فإن هذا الحديث لم يروه احد عن النبی لا باسناد صحیح ولا ضعیف، یہ جو حدیث ہے اسے کسی نے ذکر نہیں کیا، نہ یہ حدیث لا باسناد صحیح ولا ضعیف، نہ کسی صحیح حدیث کے ساتھ نقل ہوئی ہے، نہ کسی ضعیف حدیث کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اصلاً یہ بات کہ علی مع الحق والحق مع علی کہیں پر ذکر ہی نہیں ہوئی ہے، یہ بات درست ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ کے لیے گواہی دی، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فہذا مع انہ کذب، پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ ہے کہ علی بن ابی طالب نے جناب سیدہ کے لیے گواہی دی ہو۔ لو صح، اگر یہ صحیح بھی ہو تو لیس یقدح، اگر یہ صحیح بھی ہو کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی ہے تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو قبول نہ کرنا اور اسے رد کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ کانت شہادت الزوج مردودۃ عند اکثر العلماء، کیونکہ شوہر جب بیوی کے حق میں گواہی دیتا ہے تو یہ اکثر علماء کے نزدیک یہ رد ہوتی ہے یہ گواہی۔ یہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 238 پر یہ بات کہتا ہے، اور وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اسلام جب کہتا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے لیے، اگر کسی فقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے لیے درست نہیں ہے اور قبول نہیں کی جائے گی، وہ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہ شوہر بیوی کے حق میں جو مال کی گواہی دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ یہ مال اسی کو ملنا ہے، لہٰذا یہ سوچ کر کہ یہ مال مجھے ملے گا، میں اسی مال سے امیر ہو جاؤں گا اور دولت مند ہو جاؤں گا، ثروت مند ہو جاؤں گا، لہٰذا وہ اس لیے مال دنیا کی خواہش میں، مال دنیا کی محبت میں یہ گواہی دے رہا ہے۔
ابن تیمیہ یہ نہیں سوچ رہا کہ گواہی دینے والے علی ابن ابی طالب ہے جو نفس رسول ہیں، گواہی دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ علی اقضانا، علی ہم میں سے سب سے بڑے قاضی ہیں، جو شہر مدینہ العلم کے دروازے ہیں، جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو حق کے ساتھ ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتے، جن کے دل میں حب دنیا نہیں ہو سکتی، جو آیت تطہیر کی روشنی میں، آیت مباہلہ کی روشنی میں جو عصمت کے مقام پر فائز ہیں، ان کے حوالے سے کہہ رہے کہ نہیں، چونکہ علماء اسلام نے کہا ہے کہ شوہر کی گواہی خواتین کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، لہٰذا قبول نہیں کرتے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں اصلاً گواہی ہی نہیں دی، اور یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں، سیرت حلبیہ کو دیکھیں، جلد 3 صفحہ 362، فتوح البلدان کو دیکھیں بلازری کی صفحہ 40 پر، اور اس کے علاوہ اور اگر آپ شیعہ سنی مختلف تاریخ اور حدیث کی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ کے لیے گواہی دی۔ اور پھر یہ بات کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ من اعظم الکلام کذبا وجہلا، یہ جو بات اس نے کی، یہ جو ہم نے ذکر کی چند لحظے پہلے کہ اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہ پھر عجیب بات اس نے یہ کی کہ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ، اس حدیث کو نبی سے کسی نے نقل نہیں کیا، نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف سند کے ساتھ۔ ہم چند باتوں کو عرض کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کسی نے یہاں پر ذکر کیا ہے نبی سے یا نہیں ذکر کیا۔ اگر آپ تاریخ بغداد کی جلد 14 صفحہ 322 کو دیکھیں تو وہاں پر جناب حضرت ابو ذر کے جو غلام ہیں ابو ثابت، وہ نقل کرتے ہیں جناب ام سلمہ سے اسی حدیث کو کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر جناب ام سلمہ سے یہ حدیث اس طرح سے نقل ہوتی ہے کہ جناب ام سلمہ اس کو ابو ذر، حضرت ابو ذر کے غلام کو، ابو ثابت کو کہتی ہیں کہ این طار قلبک حین طارت القلوب مطائرہا، تمہارا دل کس طرف گیا تھا، تمہارے دل نے کس طرف اڑان بھری تھی اور پرواز کی تھی جب رسول اللہ کے بعد لوگوں کے دل مختلف جگہوں کی طرف جا رہے تھے؟ قال تبع علی ابن ابی طالب، ابو ذر کے غلام نے جواب دیا کہ میرا دل علی ابن ابی طالب کی طرف گیا تھا۔ تو جناب ام سلمہ ام المؤمنین، جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا و رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارا دل علی کی طرف گیا۔ پھر یہ حدیث فرمائی کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اسی طرح سے ہیثمی کی مجمع الزوائد کی جلد 7 صفحہ 235 پر اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص جب مدینہ میں آیا اور سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ہماری حمایت نہیں کرتے، ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہماری مدد نہیں کرتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ حدیث نقل کی کہ علی ابن ابی طالب کا ساتھ اس لیے دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فرمایا کہ یہ میں نے حضرت ام سلمہ سے سنی۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا حضرت ام سلمہ کے پاس اور پوچھا، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے خود اپنے کانوں سے اس اپنے گھر میں سنی ہے، میرے اس گھر میں رسول اللہ نے بیٹھ کے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ابن قتیبہ نے اپنی الامامہ والسیاسہ کی جلد 1 صفحہ 73 پر یہ نقل کیا ہے کہ حضرت محمد ابن ابی بکر نے اپنی خواہر اور اپنی بہن سے آ کر یہ کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے فخر رازی نے اس کو نقل کیا کہ من اقتدى فی دینہ بعلی فقد اہتدی، جو علی ابن ابی طالب اپنے دین میں علی ابن ابی طالب کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پا گیا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے، والدلیل علیہ، یہ دلیل ہے اس کے اوپر رسول اللہ کا قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم عدل الحق مع علی حیث دار، خدا حق کو اسی طرف رکھنا، اسی طرف پھیرنا، اسی طرف موڑنا جس طرف علی ابن ابی طالب مڑتے ہیں یا علی ابن ابی طالب جس طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات کرنا ابن تیمیہ کا اتنی صراحت کے ساتھ کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی جہالت ہے، کسی نے اس کو نقل نہیں کیا، نہ حدیث صحیح میں نہ حدیث ضعیف میں۔ ابو ثابت جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے نقل کر رہے ہیں، اب جناب سعد ابن ابی وقاص حضرت ام سلمہ سے نقل کر رہے ہیں، جناب محمد ابن ابی بکر نقل کر رہے ہیں، اس طرح کے محدثین اور مفسرین، فخر رازی جیسے مفسرین اس کو نقل کر رہے ہیں۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب الغدیر کے اندر جلد 3 صفحہ 251 کے اندر اس کو مفصل ذکر کیا ہے، اس سے بھی زیادہ حوالوں کو، کہ جہاں پر موجود ہے اہل سنت
کتب میں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ابن تیمیہ نے چونکہ جناب سیدہ کے اس مقدمہ کو ضعیف کرنا ہے، لہٰذا وہ دونوں طرف سے دونوں گواہوں کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دونوں گواہوں کو ان کی فضیلت کو کا کاملاً انکار کرتا ہے کہ ام ایمن کے بارے میں بھی جو حدیث ہے کہ وہ جنتی خاتون ہے وہ بھی جھوٹی ہے، وہ بھی کسی نے بیان نہیں کی۔ علی کے بارے میں جو ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، وہ بھی جھوٹی ہے، وہ کسی نے بیان نہیں کی۔ یعنی تم بالآخر ان سارے فضائل کا انکار کرنے کے بعد یہ کہنا چاہتے ہو کہ مولا علی علیہ السلام یا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہے تھے اور غلط بات کر رہے تھے یا غلط گواہی دے رہے تھے، یہ تمہارا معیار ہے اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تمہارا نظریہ ہے۔ جناب سیدہ کونین کے حوالے سے چند اور بھی باتیں ابن تیمیہ نے کی ہیں، وہ اپنی اگلی گفتگو میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ابن تیمیہ نے جو جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کے موقف کے حوالے سے، ان کے اس قضیہ فدق کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انما ذکرہ عن فاطمہ امر لا یلیق بہا، یہ منہاج السنہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 243 میں 243 میں کہتا ہے کہ یہ جو بات علامہ ہلی نے ذکر کی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، امر لا یلیق بہا، یہ بات جناب سیدہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، جناب سیدہ کے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ولا یحتج بذلک، لا یحتج بذلک الا رجل جاہل، اور اس سے استدلال صرف اور صرف کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے۔ علامہ حلی کی توہین کرتا ہے۔ یحسب انہ یمدحها وهو یجرحها، یہ جاہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی مدح کر رہا ہے جبکہ وہ حضرت فاطمہ کی توہین کر رہا ہے اور جرح کر رہا ہے۔ فإنه ليس فيما ذكره ما يوجب الغضب عليه، یہ جو اس نے بات ذکر کی ہے علامہ حلی نے کہ جناب سیدہ گئی تھیں مطالبہ کرنے کے لیے، ان کو حق نہیں ملا، اس میں کوئی غضبناک ہونے والی بات نہیں ہے۔ اذ لم يحكم لو كان ذلك صحیحا، اگر یہ بات صحیح ہو تو حاکم نے فیصلہ نہیں کیا الا بالحق، حاکم کا فیصلہ حق تھا۔ یعنی ابن تیمیہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب سیدہ اور حاکم میں سے حاکم کا فیصلہ حق تھا۔ اگر یہ بات درست ہو کہ جناب سیدہ گئی ہیں اور جناب سیدہ نے حاکم سے مطالبہ کیا، تو ان دو باتوں میں سے حاکم کی بات درست تھی اور جناب سیدہ کی بات درست نہیں تھی۔ الذی لا یحل لمسلم ان یحکم بخلافہ، حاکم کا فیصلہ درست تھا اور ایسا فیصلہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس فیصلے کے برخلاف اصلاً کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس کے خلاف کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اور دوسرا کوئی فیصلہ کرے۔ ومن طلب ان یحکم له بغیر حکم اللہ ورسولہ فغضب وحلف اللہ یکلم الحاکم وصاحب الحکم لم یکن ھذا مما یحمد علیہ، عجیب بات کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے دختر رسول کی کے محضر میں۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو خدا اور رسول اور دین کے خلاف ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب سیدہ یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ میرے حق میں وہ فیصلہ کیا جائے جو خدا، رسول اور دین کے خلاف ہے۔ کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے، حلف اللہ یکلم الحاکم، اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ وہ حکمران سے بات نہیں کرے گا، جناب سیدہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بخاری کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کہتا ہے لم یکن ھذا مما یحمد علیہ، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے اگر کوئی غضبناک ہو گیا۔ ولا مما یذم بہ الحاکم، کسی کے اس طرح ناراض ہونے سے آپ حاکم کی مذمت نہیں کر سکتے۔ یہ جو ناراض ہو رہا ہے، یہ جو ناراض ہو رہی ہے شخصیت، یہ ایک ایسی بات پہ ناراض ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو خدا اور رسول اور دین کا فیصلہ نہیں ہے۔ بل ھذا الی ان یکون جرحا اقرب منہ الی یکون مدحا، کہتا ہے اگر کوئی جناب سیدہ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے تو وہ جناب سیدہ کی مدح نہیں کر رہا بلکہ جناب سیدہ کی مذمت کر رہے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب سیدہ کا جو مطالبہ ہے وہ چونکہ غیر شرعی مطالبہ تھا،
وہ چونکہ غیر قانونی مطالبہ تھا، وہ چونکہ مطالبہ خدا، رسول، قرآن اور دین کے خلاف تھا، لہٰذا وہ ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں۔ یہ عجیب گستاخی ہے جو ابن تیمیہ جناب سیدہ کے حق میں کرتا ہے۔ کہتا ہے لو کان صحیحا، اگر فرض کریں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو جناب سیدہ درست نہیں ہے، حاکم درست ہے، اور جناب سیدہ اس معاملے میں ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، کیونکہ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ خدا، رسول اور دین کے خلاف ہے۔ کیسے خدا، رسول اور دین کے خلاف ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں کہ جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا ہے اس میں جناب سیدہ نے استدلال کس طرح سے کیا ہے، جناب سیدہ نے دلائل کیا دی ہیں۔ جناب سیدہ وہاں پر کھڑے ہو کے فرما رہی تھی افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا خدا کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ لقد جئت شیئا فریا، عجیب و غریب باتیں کرتے ہو جن باتوں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے، نہ عقل سے کوئی تعلق ہے۔ پھر جناب سیدہ نے افعل عمد ترکتم کتاب اللہ، کیا جان بوجھ کر خدا کی کتاب کو چھوڑ رہے ہو؟ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کیا جان بوجھ کے خدا کی کتاب اور قرآن کو پس پشت ڈال رہے ہو؟ اذ یقول، قرآن تو یہ کہتا ہے، جناب سیدہ نے پھر قرآن سے اپنا مقدمہ لڑا ہے۔ ابن تیمیہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ خدا اور رسول کے نزدیک وہ ان کا مطالبہ نہیں بنتا تھا، جناب سیدہ قرآن پہ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہیں اور قرآن سے دلیل دے رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوُودَ، قرآن کہتا ہے کہ جناب یحییٰ بن زکریا کے بارے میں کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، خدا مجھے ایک ولی دے دے جو میرے اور آل یعقوب کا وارث ٹھہرے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، قرآن کا فیصلہ یہ کہ اولو الارحام وارث بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری اولاد میں ذکر کے لیے جو ہے وہ بچے کے لیے بھی حصہ ہے، بچی کے لیے بھی حصہ ہے، خب اس تفاوت اور فرق کے ساتھ قرآن کہتا ہے تمہاری اولاد وارث بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں افخصکم اللہ بآیۃ اخرج ابی منہا، کیا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جس میں خداوند متعال نے تمہیں خاص طور پر کہا ہو کہ تم وارث بنتے ہو یا تمہارے بچے تمہارے وارث بنیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ان کے وارث نہیں بنیں گے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں ام حل تقولون، یا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ان اہل الملتین لا یتوارثان او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرے بابا ایک ملت سے نہیں ہیں، ایک مذہب اور ایک مکتب سے نہیں ہیں؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن امی، یا تم لوگ قرآن کے خاص اور عام، قرآن کے مطلق اور مقید، قرآن کی آیات کے حوالے سے، قرآن کے احکام کے حوالے سے میرے بابا اور میرے ابن عم علی ابن ابی طالب سے زیادہ عالم ہو؟ کیا تمہارے پاس علم زیادہ ہے؟ نہیں، تمہارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مطالبہ حق مطالبہ ہے، مطالبہ باطل نہیں ہے، مطالبہ غلط نہیں ہے، اور اس مطالبے پر وہ قرآن سے حدیثیں پیش کر رہی ہیں، اپنے گواہ پیش کر رہی ہیں، رسول خدا کی لکھی ہوئی سند پیش کر رہی ہیں، لیکن ان سب کو مانا نہیں جا رہا۔ اور ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ درست نہیں تھا، ناراض ہوتی ہیں تو ناراض ہوتی رہیں یہ۔ اور پھر آگے ایک اور دوسری بات کرتا ہے جو اسی بات سے جڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کا یہ جو ناراض ہونا تھا یہ دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے ناراض ہونا تھا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ 244 اور 245 میں یہ بات کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی منہاج السنہ کی جو طبعہ بولاق کو لیں تو یہ جلد 2 صفحہ 169 پہ کہتا ہے ثم من المعلوم لکل عاقل، ہر عاقل کو پتہ ہے کہ ان المرأة اذا طلبت مالا من ولی امر فلم يعطها لکونها لا تستحقه عنده، اگر یہ ہر عاقل کو پتہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی حاکم سے کوئی مال مانگے اور وہ حاکم اسے مال نہ دے کیونکہ وہ خاتون اس مال کی مستحق نہیں ہے، اور وہ حاکم خود بھی وہ مال نہ لے، اپنے دوستوں یا اپنے اہل و عیال کو نہ دے بلکہ تمام مسلمانوں کو دے دے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ان الطالب، یہ جو خاتون جس نے مال مانگا ہے، غضب علی الحاکم، یہ جو ہے وہ حکمران پر غضبناک ہو گئی ہے، تو کان غایت ذلک انہ غضب لکونہ لم یعطہ مالا، تو یہ کیوں غضبناک ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اسے مال نہیں ملا ہے۔
وقال الحاکم انہ حاکم نے اسے کہا کہ یہ تمہارا بنتا نہیں ہے، لہٰذا وہ ناراض ہو گئی۔ یعنی جناب سیدہ کونین کے حق میں اتنی بڑی گستاخی، جناب سیدہ کونین کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ وہ کچھ مال مانگنے گئیں، حاکم نے مال نہیں دیا لہٰذا ناراض ہو گئی کہ تم نے مجھے مال نہیں دیا لہٰذا میں تم سے ناراض ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ لوگ آئیں اور تہمت لگائیں اس حاکم پہ اور فلاں و فلاں، پھر کہتا ہے وذالک الحاکم یقول انما امنع للہ، میں خدا کی خاطر تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ والطالب یقول انما اغضب لحظ القلیل من المال، کہتے ہیں ان دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ حاکم مال نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے میں خدا کی خاطر تمہیں مال نہیں دے رہا، جبکہ یہ مانگنے والی کہہ رہی ہے جو یہ حق اپنا اور یہ مال مانگ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے چونکہ تم نے مجھے یہ تھوڑا سا، دیکھیں گستاخی کس طرح سے کر رہا ہے، انما اغضب لحظ القلیل من المال، یہ تھوڑا سا مال دنیا تم نے مجھے نہیں دیا ہے حاکم، لہٰذا میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے اب بات نہیں کروں گی۔ جناب سیدہ کے حوالے سے اس طرح سے یہ گستاخی کرتا ہے اور اس طرح سے کہتا ہے کہ جناب سیدہ اس طرح سے مال دنیا کے لیے ناراض ہو رہی۔ ہم اگر اس کی بات کو مان بھی لیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، کہ جناب سیدہ اپنے مال کے لیے گئی تھیں اور اس دنیاوی مال کے لیے ناراض ہو رہی تھیں، تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا دنیاوی مال کے لیے ناراض ہونا غلط چیز ہے؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث جس کا کتاب المظالم والغصب میں جو کہ 595 ہے یا اس کا رقم جو ہے وہ 2480 ہے، یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب عبداللہ بن عامر سے کہ سمعت النبی یقول من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی وجہ سے مارا جائے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کے وہ کرتے ہوئے، محافظت کرتے ہوئے مارا جائے، وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی کا بحق مال دنیا ہے اور وہ جا کے مانگ رہا ہے تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگرچہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جناب سیدہ کونین صرف مال دنیا کے لیے نہیں گئی ہیں، جناب سیدہ کونین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، امامت اور خلافت کے لیے اور ان کی حکمرانی کے لیے گئی ہیں۔ یہی وجہ کہ جب ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا وہ مال فدق تھا اور میں آپ کو لوٹاتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اس کی حدود اربع کیا ہیں، کتنا تھا وہ فدق، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں جہاں پر تیری حکومت ہے وہ سارا فدق ہے۔ یعنی فدق ایک شعار ہے، فدق ایک نعرہ ہے، فدق ایک بیانیہ ہے، اور اس فدق کے ذریعے سے بتانا یہ چاہ رہی ہیں جناب سیدہ کہ دیکھو یہ حکومت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ لہٰذا اگر ہم ابن تیمیہ کی بات کو فرض کریں کہ ابن تیمیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سیدہ مال دنیا کے لیے گئی ہیں، تو یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ مال دنیا کے لیے نہیں گئی ہیں، اور جناب سیدہ کا ناراض ہونا، جس ناراض ہونے کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ناراض ہو بھی گئیں تو کیا ہوا، ان کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ بات اس بات سے اگر وہ مقایسہ کرے جو صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 210 میں باب مناقب المہاجرین میں موجود ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کبھی بھی ایسی بات پر غضبناک نہیں ہو سکتی جو بات خدا اور رسول اور دین کے خلاف ہو، یعنی جس بات پہ غضبناک ہونا خدا کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو۔ فاطمہ ہمیشہ اگر غضبناک ہوں گی تو اسی بات پہ غضبناک ہوں گی جس بات پہ خدا اور اس کا رسول غضبناک ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جناب فاطمہ کا حق نہیں بنتا اور حق نہیں ملا تو جناب فاطمہ کبھی بھی غضبناک نہیں ہوں گی، یہ صحیح بخاری کی حدیث یہ بتا رہی ہے۔ اس سے آگے ایک انتہائی جو گستاخی کرتا ہے اور انتہائی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کا بدن اور جسم کانپتا ہے، ہر مسلمان کا، چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ اس طرح سے تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ منہاج السنہ کی جلد 4 صفحہ 245 اور 46 میں جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے اس مطالبہ فدق کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک منافقین کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے وَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ ذَمَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ، کیا خداوند متعال منافقین کی مذمت نہیں کی کہ جب کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا منها اذا هم يسخطون، منافقین کی صفت یہ ہے کہ جب انہیں مال دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، جب انہیں مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے خدا نے ایک قوم کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں اگر مال دیا جائے، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ فَمَن مَدَحَ فَاطِمَةَ بِمَا فِيهِ شَبَهٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ أَلَّا يَكُونَ قَادِحًا فِيهَا، اگر تم فاطمہ زہرا کی اس طرح سے مدح کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم مذمت کر رہے ہو۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ فاطمہ زہرا
اپنا مال مانگنے گئی تھیں اور مال نہیں ملا تو ناراض ہو گئیں، لہٰذا تم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو منافقین سے ملا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اسے کہیں گے کہ منافقین کا غضب کہاں اور اس خاتون کا غضب کہاں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ سے حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ کا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا۔ کہاں یعنی تمہاری نظر اس حدیث پر نہیں پڑی کہ تم جناب سیدہ کے غضب کو ایک دنیاوی مال کے لیے، الحظ القلیل من المال، ایک تھوڑے سے مال کے لیے جناب سیدہ کے غضب کو کہہ رہے ہو، یا یہ کہہ رہے ہو کہ جناب سیدہ کا غضب نعوذ باللہ ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہیں مال دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہی جواب صریح ہے کہ بخاری کہہ رہا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جناب سیدہ کا غضبناک ہونا یعنی رسول اللہ کا غضبناک ہونا، ناراض ہونا، رسول اللہ کا ناراض ہونا یعنی خدا کا ناراض ہونا، یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اعتراضات کرتا ہے، مثلا یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اولی الامر کے خلاف قیام کیا ہے یا اولی الامر سے مخالفت کی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری فکر اور تمہارے نظریے میں اولی الامر وہ ہے جو حاکم ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اولی الامر سے اختلاف نہیں کیا کیونکہ ان کے اولی الامر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ جس کی خدا اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ وہ ہر حکمران نہیں ہوتا، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ لا تطع کافر اور آثم کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ آثم نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اولی الامر منکم میں وہ معصوم ہے۔ جناب سیدہ کا اولی الامر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کی جناب سیدہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے بلکہ ان کے لیے قیام کیا، ان کے حق میں قیام کیا ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں سے مخالفت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں بحث کی جائے اور کلام کیا جائے کہ یہ بی بی جو ناراض ہے اور جس کے ناراضگی کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں، اور بخاری فرما رہے ہیں کہ جب تک فوت ہوئی ہیں، جب تک وفات پائی ہے، جب تک شہید ہوئی ہیں تب تک کلام نہیں کیا، تو ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان لوگوں کا اسٹیٹس معین کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، چند باتوں کی طرف اشارہ تھا کہ جو گستاخیاں ابن تیمیہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کی، اور ان کے جوابات خود اہل سنت کتابوں سے، حدیث اور تاریخ اور تفسیر کی کتابوں سے واضح ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اقدامات ایسے ہیں کہ کسی ایک ایسے شخص کے انحرافات اور شکوک و شبہات پھیلانے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہے، جس کا راضی ہونا خدا بند متعال کا راضی ہونا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔